آج محرم الحرام کا پہلا جمعہ کا دن ہے۔ کہتے ہیں جو پہلے جمعہ کے دن یہ تسبیح پڑھ لے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، محرم کا چاند نظر آتے ہی پہلا جمعہ کا دن آ چکا ہے۔ آج 2 محرم جمعہ کا دن ہے۔ کتنا قبولیت کی گھڑیاں ہیں کہ چاند نکلتے ہی نیا سال شروع ہوتے ہی پہلا جمعہ آ گیا، اور آج اپنی بہنوں، اپنے بھائیوں، اپنے بزرگوں کے لیے ایک ایسی تسبیح لے کر آیا ہوں جو بندہ پہلے جمعہ کے دن کو خاص وظیفہ پڑھ لے گا، صرف ایک تسبیح پڑھنے سے پورے سال کا رزق اور دولت مل جائے گی۔ غور کیجئے، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ نیا سال شروع ہوتے ہی، محرم کا چاند نظر آتے ہی سال کا پہلا جمعہ آ چکا ہے۔ اب سال کا پہلا جمعہ ہے، سال کا پہلا مہینہ ہے۔ سال کے پہلے جمعہ کے دن جو بندہ صرف ایک تسبیح پڑھ لے گا، پورے سال کی کامیابیوں کو سمیٹ لے گا، میرا رب راضی ہو جائے گا۔ اگر ایک تسبیح پڑھنے سے پورے سال کا رزق اور دولت مل جائے، پورے سال کے لیے تنگ دستی سے، غربت سے، مشکلات اور پریشانیوں سے رب کی حفاظت میں چلے جائیں، پورا سال کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی کے سامنے مانگنا نہ پڑے، اس سے بہتر اور کیا چاہیے؟ اللہ والوں، یہ دن قسمت والوں کو ملتا ہے۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو ایک تسبیح پڑھ کر پورے سال کی کامیابیاں سمیٹ لے گا۔ ناظرین، آج کا دن قبولیت کا ہے۔ آج سال کا پہلا جمعہ بھی ہے اور محرم الحرام بھی ہے۔ دنیا کے تمام کام چھوڑ کر صرف ایک تسبیح کو لازمی پڑھ لیجئے گا۔ یہ تسبیح وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، سال کے شروعاتی دن میں، سال کے پہلے ہی جمعہ کو اپنے رشتوں کے لیے یہ وظیفہ کیجئے گا، بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے۔ اگر آپ من پسند شادی چاہتی ہیں، یہ وظیفہ کیجئے، اسی سال میں من پسند شادی بھی ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے جس میں نہ غربت، نہ تنگ دستی، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو سال کے پہلے جمعہ کے دن، محرم الحرام کے اس بابرکت دن، صرف ایک تسبیح کو پڑھ کر دیکھیے۔ آج تک جس نے بھی یہ وظیفہ پڑھا ہے، میرے رب نے بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالے کھول دیے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے، پھر دنیا والے، نظر بد، حسد، جادو، جنات سے بھی اس بندے کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ جب کامیابی رب کی طرف سے آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر آتی ہے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج محرم الحرام کے پہلے جمعہ کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لے گا، پورا سال رب کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ آج کسی ناممکن حاجت کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھو گے تو وہ ممکن ہو جائے گی۔ آئیں اس عمل کی طرف چلتے ہیں کہ یہ عمل کیسا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، یہ آپ کو کرنا کیسے ہے، سب تفصیلاً بیان کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک جگہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس تم کہو، نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت، اور اللہ کی توفیق صحیح ہے۔ آج کا یہ خاص وظیفہ تیسرے کلمے کا ہے، مگر اتنا طاقتور ترین اور جلیل القدر عمل ہے کہ ہماری جیسی ناقص زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شان بھی ہے، اس کے اندر مقام بھی ہے، اور بہت زیادہ خیر کثیر اس عمل کے اندر ہے۔ جو اس کلمے کو پڑھتا ہے، اس سے دوستی کرتا ہے، وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو لاکھوں کروڑوں پتی بنا دیتے ہیں۔ یہ اتنا طاقتور ترین عمل ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس عمل کے کرنے والے کی اولاد خیر والی، فرما بردار والی ہوتی ہے۔ یہ جو وظیفہ ہے، اس کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ پڑھنے سے کیا کیا فوائد آپ کو ملیں گے، وہ سارا کا سارا بتائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر پہاڑ سے زیادہ پریشانی ہو، اگر آپ صدقے دل کے ساتھ اس کلمے کا وظیفہ محرم الحرام کے بابرکت
پہلے جمعہ کے دن میں کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی مکمل طور پر ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، خواہ وہ پیسے کی پریشانیاں ہوں، گھر کے اندر یا کوئی اور پریشانی ہو۔ یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ نے تیسرے کلمے کا یہ وظیفہ کر لیا تو آپ کے گھر کے اندر سے پہاڑ سے بھی زیادہ پریشانی ہوئی تو انشاءاللہ سب ختم ہو جائے گی۔ اس وظیفے کو صدق دل کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ اور بالکل اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر، عاجز ہو کر، مکمل یکسوئی کے ساتھ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب دل میں رکھ کر اس وظیفے کو کریں گے تو اللہ پاک کے حکم سے انشاءاللہ آنکھ چپکنے تک آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ محرم الحرام کا پہلا جمعہ کا دن ہے، نیا سال شروع ہو چکا ہے۔ آپ جب چاہیں کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ رات 9-10 بجے پڑھ لینا، دکان، دفتر، کاروبار جہاں کہیں موجود ہو پڑھ لینا۔ عورتیں خاص ایام میں پڑھ سکتی ہیں۔ وظیفہ مت چھوڑنا، محرم الحرام کا بابرکت اور جمعہ کا دن ہے، ایک تسبیح پورے سال کی کامیابیاں مل جائیں گی۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھیے۔ ثواب کے طور پر ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ہی سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو لوگ قرض دار ہیں، قرض سے نجات مانگ لیں۔ بیٹیاں رشتوں کے لیے پڑھ لیں، بیٹے روزگار کے لیے پڑھ لیں، نیا گھر، گاڑی، دولت اور شہرت کے لیے پڑھ لیں، رزق کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کسی بھی مشکل پریشانی سے نجات چاہتے ہیں، من پسند شادی، من پسند نوکری چاہتے ہیں، جو کچھ بھی چاہیے، آپ کو پورے سال کی کامیابیاں بھی چاہیے تو مانگ لینا۔ آج کے دن صرف ایک تسبیح پورے سال کا مقدر بدل کر رکھ دے گی۔ یہ تسبیح پورے سال کے فیصلے کروائے گی، پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال کر دے گی۔ اپنے مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی وہیں بیٹھے آنکھوں کو بند کیجیے اور تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ تیسرا کلمہ اتنے کمالات رکھتا ہے کہ جب بندہ محرم الحرام کا بابرکت دن ہو اور وہ بھی پہلا جمعہ کا دن ہو، نیا سال شروع ہو، تیسرا کلمہ پڑھ کر آغاز کر لے، کہ بندہ اپنے نئے سال کا آغاز تیسرے کلمے سے کرے گا، قبولیت کی گھڑیوں میں کرے گا، حرمت والے مہینے میں کرے گا، پھر دنیا کی کون سی طاقت اس بندے کا کچھ بگاڑ سکتی ہے؟ یہاں تک آپ نے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں جو وظیفہ بتاتے ہیں، اعمال بتاتے ہیں، لیکن کامیابی کے راز کوئی نہیں بتاتا۔ آج تیسرا کلمہ ایک تسبیح پہلی جمعہ کے دن، محرم الحرام کے دن، حرمت والے مہینے میں قبولیت کی گھڑیوں میں پڑھ کر دیکھ لو۔ میں شرط لگا کر کہتا ہوں کہ آپ کسی چھوٹی حاجت کے لیے نہ مانگنا، کسی ناممکن حاجت کے لیے مانگنا۔ شام سے پہلے ہر حاجت خود چل کر آپ کے پاس آ جائے گی۔ نوکری، خواہشات کہاں کی خواہشات ہیں؟ اگر آپ کی ایک تسبیح پڑھ کر پورے سال کی کامیابیاں چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، پورا سال کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہ پڑے، تو تیسرا کلمہ پڑھ لو۔ تیسرا کلمہ ہر کسی کو آتا ہے، بچے بچے کو آتا ہے۔ گھر کے تمام افراد کو بولیے کہ نیا سال شروع ہو رہا ہے، نئی زندگی کے آغاز کے لیے صرف ایک تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی پڑھ لیجئے۔ یہ تیسرا کلمہ جو بندہ 100 دانوں کی ایک تسبیح پر توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، یقین کامل سے پڑھ لے گا اور اس تسبیح کو پڑھتے دوران جس حاجت کی، جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھے گا، مصلی چھوڑنے سے پہلے وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ غور کیجیے، محرم کا بابرکت دن ہے، سال کا پہلا جمعہ ہے، نیا سال شروع ہو چکا ہے، حرمت والا مہینہ ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ صرف ایک تسبیح آج جمعہ کے دن، ایک تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی پڑھ لیجئے۔ گھر کے تمام افراد کو بولیے کم از کم گھر کا ایک فرد یہ وظیفہ محرم الحرام کے بابرکت جمعہ کے دن لازمی کرے۔ انشاءاللہ ایک بندہ
پڑھ لے گا تو گھر کے تمام افراد کو اس کا فائدہ ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ عمل کرتے ہی انشاءاللہ آپ خود ہی دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے مزید بہتر ہوتا جائے گا۔ بس اللہ کی ذات پر امید رکھیے، رب کریم کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ اپنے اللہ کریم کی محبت کا پس آپ اللہ سے مانگتے وقت اپنے گناہوں کو مت دیکھا کریں کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں، مجھ سے بہت گناہ ہوئے ہیں۔ وہ تو غفور الرحیم ذات ہے۔ آج آپ توبہ کر لیں، اپنے اللہ کو منا لیں، اس سے صلح کر لیں، وہ بھی جلد مان جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، دیکھا جائے تو یہ عمل کا ابھی ایک حصہ ہوا۔ دوسرا عمل کا حصہ دعا ہوتی ہے۔ اگر آپ سچ میں دولت مند بننا چاہتے ہیں، آپ امیر بننا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی آپ کا ایک خاص مقام ہو اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت آپ کو ایک خاص مقام سے نوازے، تو آپ دونوں ہاتھ عثمان کی طرف بلند کریں، اللہ رب العزت کے پہلے حمد و ثنا کریں کہ اے اللہ، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، تو ہی ہمیں رزق دیتا ہے، تو ہی ہمیں خوشی دیتا ہے، تو ہی ہمیں غمی دیتا ہے۔ اے اللہ، آج میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اے اللہ، میرا یہ فلاں کام نہیں ہو پا رہا، یا میں دولت مند بننا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں تیری دولت سے غریب لوگوں کی بھی مدد کروں۔ اس طریقہ کار سے آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ دل سے نکلی ہوئی ہر دعا آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کلمہ مبارک جو میں نے آپ کو وظیفہ کی شکل میں بتائے، یہ جب پڑھے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اگر آپ سچے دل کے ساتھ ان کلمات کو پڑھ کر اللہ سے مانگیں گے تو یقین جانیں کہ میں آپ کو لکھ کر دے سکتا ہوں کہ آپ کی تمام دعائیں، آپ کی تمام رزق کے مسائل آج ہی حل ہو جائیں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ جو بھی عمل کریں سچے دل کے ساتھ اس عمل کو کیا کریں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری پریشانیاں، مصیبتیں، رنج و غم ہماری زندگیوں سے دور کر دیں اور ہماری زندگیوں میں خوشیاں پیدا فرمائے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ میں لکھے۔ ہمارے چینل علم دین کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ والسلام۔